18 سفر کو حضور کی مبارک علالت شروع ہوئی، بدھ کا دن تھا، تو یکم ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ کل مودع للاحیاء والاموات، یوں پتہ چلتا تھا کہ حضور زندوں اور مردوں کو سب کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر سر درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی 4-5 دن ہو چکے ہیں تو سر مبارک کا جو درد تھا یہ مسلسل جاری تھا۔ آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، فرمایا تو آئے گا تو میری مسجد کے پاس سے گزرے گا، میری قبر کے پاس سے گزرے گا، لیکن ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ شہدائے احد کی قبروں پر 8 سال کے بعد جا کر دوبارہ جنازہ پڑا۔ اپنے وصال مبارک سے 12 یا 13 دن پہلے وہاں بھی جنت البقیع میں بھی میرے آقا اشارہ دے رہے ہیں کہ اب ہم قبر والوں کے ساتھ ملنے والے، یعنی صحت کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کوئی خطبہ ممبر پر جلوہ گر ہو کر نہیں دیا۔ یہ آخری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خطبہ تھا۔ میدان عرفات کے اندر تمہاری ہماری ملاقات اگلے سال نہیں ہوگی۔ روزانہ پوچھتے تھے این انا غدن، این انا غدن، فرماتے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرے جو زندگی کے آخری ایام ہیں وہ سیدہ عائشہ کے ہاں گزرے۔ آخری رمضان المبارک آیا تو قرآن سے محبت کا میرے آقا نے اس طرح اظہار فرمایا کہ حضرت جبرائیل سے 2 مرتبہ قرآن سنا اور 2 مرتبہ سنایا۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی گئی ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعدادوں میں پورے کے پورے قبیلے اٹھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ آج 20 سفر ہے، 18 سفر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مرض الوصال ہے، حضور کی علالت مبارک ہے، وصال سے تقریباً 12 یا 13 دن پہلے ہمارے آقا شدید بیمار ہوئے، تو وہ تقریباً 18 سفر تھی یا 19 سفر تھا اور بدھ کا دن تھا۔ تو اتفاق سے اس سال بھی 18 سفر بدھ کے دن کو آیا، جو پچھلا بدھ گزرا ہے، پرسوں 18 سفر تھی اور بدھ کا دن تھا۔ تو بدھ کے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی علالت مبارک، آپ کی بیماری مبارک شروع ہوئی، اور جس تاریخ پر علماء نے زیادہ اعتماد کیا وہ یکم ربیع الاول شریف کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوموار والے دن، پیر والے دن آپ کا وصال مبارک ہے، وصال ظاہری ہے۔ تو حضور علیہ السلام وصال مبارک سے پہلے کچھ بیمار رہے۔ حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں کسی کو اگر میں موت سے پہلے بیماری کی حالت میں دیکھتی ہوں تو اس کی بیماری پر مجھے رشک آتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام وصال سے پہلے آپ بھی کچھ دن بیمار رہے، اس لیے کہ یہ بیماری کبھی اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، جس طرح کہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئی اور وہ یقیناً رحمت تھی، اور میرے آقا نے اپنی ایک سنت بھی چھوڑنی تھی بعد میں آنے والی امت کے لیے۔ ظاہر حضور کا جو زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ ہے وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس طور پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیماری بھی آئی، کچھ علالت بھی آئی۔ سر مبارک کے درد سے یہ علالت شروع ہوئی، اس سر کے درد کی وجہ سے میرے آقا نے پٹی بھی باندھی۔ تو وصال سے پہلے میرے آقا نے اپنے وصال کی خبریں دے دی تھیں، اور جو بڑے صحابہ تھے، سمجھدار تھے، وہ میرے آقا کی رخصت کی خبر ان چیزوں سے سمجھ گئے تھے کہ حضور اب رخصت فرمانے والے ہیں۔ جب قرآن کی آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے اسلام کو آج مکمل کر دیا ہے اور اللہ دین اسلام پر ہی راضی ہو گیا ہے۔ یعنی اب قیامت تک اللہ سے ملاقات کا ایک ہی راستہ، وہ راستہ جو ہمارے آقا دے کر جا رہے ہیں وہ دین اسلام کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کسی راستے پر اللہ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اسلام کو بطور دین اللہ اس پر راضی ہے۔ بس یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس سے بھی صحابہ سمجھ گئے کہ جو فرائض منصبی تھا میرے آقا کا، شریعت پہنچانا، دین پہنچانا اور حضور علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا، وہ جو منصب ہے وہ پورا ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب سورۃ النصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اور ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کے وصال سے چند ماہ پہلے کی بات ہے
کہ ایک دو بندے مسلمان نہیں ہوتے تھے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعدادوں میں پورے کے پورے قبیلے اٹھ اٹھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور میرے آقا کی تبلیغ اب رنگ لا رہی تھی، اور حضور نے جو محنت فرمائی تھی اس کا نتیجہ اور ثمرہ اس طور پر اللہ نے دکھایا کہ پورے کے پوری بستیاں، پورے کے پورے قبیلے سرکار کی بارگاہ میں آتے اور کلمہ پڑھتے، مختلف قبیلے آئے۔ تو اب اللہ نے تبلیغ کا حکم نے دیا، حکم کیا دیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر حضور کی امت کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ جب بندہ آخری عمر میں پہنچ جائے اور موت کے آثار نظر آنے لگیں تو استغفار کی، سبحان اللہ کی اور الحمدللہ کی کثرت کرے۔ اور میرے آقا نے آخری عمر میں اسی آیت کو اپنایا جو اللہ نے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میرے آقا استغفار کثرت سے کرتے تھے، سبحان اللہ کی کثرت کی آپ نے، الحمدللہ کی کثرت کی۔ تو امت کو بھی چاہیے، ویسے تو ہر رات بندہ آخری رات سمجھے اپنی، ہر سجدہ اپنا آخری سجدہ سمجھے، لیکن جب بندہ بزرگی کے حالت میں آ جائے، اب تو موت کی ساری نشانیاں آ چکی ہیں، سارے پیغامات آ چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی گئی ہے، یعنی میری امت کی اکثریت جو بڑھاپے کو پہنچے گی اس دوران ان کا وصال ہو جائے گا۔ تو جب بندہ 60-70 سال کی عمر کو پہنچے، بالخصوص وہ اپنی موت کی تیاری کرے اور استغفار کی کثرت کرے، تسبیحات کی کثرت کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ بہرحال میرے آقا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کئی اشارے چھوڑے جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام اب دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا تھا، ایک صحابی نے حضور کی دعوت کی تو حضور دعوت میں تشریف لے گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سب فوت ہو جاؤ گے اور میں زندہ رہوں گا؟ فرمایا تم سب زندہ ہو گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضور نے اس وقت بھی فرمایا تھا، فرمایا میں نے بھی جانا ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ اور جب خطبہ حجۃ الوداع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، وہاں پر بھی میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ انی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس مقام پر میدان عرفات کے اندر تمہاری ہماری ملاقات اگلے سال نہیں ہوگی۔ یہ بھی حضور نے واضح فرما دیا تھا کہ اگلے سال اس مقام پر ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، بعد عامی ھذا، اگلے سال، اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، ذی الحج کے بعد محرم، صفر اور ماہ ربیع الاول، تقریباً 3 ماہ کے بعد ہمارے آقا پردہ فرما گئے۔ اسی طرح وادی مینا میں جب پہنچے تو وہاں بھی میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی ھذا۔ فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اگلے سال تمہارے ساتھ میں یہاں حج کرنے نہیں آؤں گا۔ وہاں بھی اشارہ دیا میرے آقا نے کہ میرا تمہارے ساتھ حج کے معاملے میں آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہماری تمہاری اس طور پر حج کے معاملے میں حالت احرام میں ملاقات نہیں ہوگی۔ یعنی اشارے میرے آقا نے دی ہے اپنی مبارک زندگی کے اندر۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو جب میرے آقا نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، تو یہ بھی میرے آقا کی ایک محبت تھی حضرت معاذ کے ساتھ کہ ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو حضور نے اصرار فرما کر حضرت معاذ کو سواری کے اوپر بٹھایا اور خود نیچے پیدل چل رہے ہیں حضرت معاذ کے ساتھ ساتھ۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، لیکن یہ میرے آقا غریبوں کو اور نیچے رہنے والوں کو کتنا اٹھاتے ہیں اور کتنا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے اوپر بٹھایا اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام سی آف کرنے کے لیے مدینہ شریف کے باہر تک گئے اور وہاں جب آخری مقام آیا، وہاں سے حضرت معاذ نے آگے روانہ ہونا تھا، تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا۔ فرمایا معاذ آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، فرمایا تو آئے گا تو میری مسجد کے پاس سے گزرے گا، میری قبر کے پاس سے گزرے گا، لیکن ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل کا پہلے بھی دل دکھا ہوا تھا حضور کی جدائی میں، تو اب ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت معاذ زارو قطار رونے لگے۔ حضور نے حضرت معاذ کی جب یہ حالت دیکھی تو میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے مدینہ شریف کی طرف اپنا رخ انور کر لیا تھا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ معاذ اگر مجھے دیکھتے رہے تو ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اب حضرت معاذ کا منہ جو ہے یمن کی طرف، جنوب کی طرف ہے، اور میرے آقا کا جو سر انور ہے وہ شمال کی طرف، مدینہ پاک کی طرف ہے۔
میرے آقا نے دوسری طرف اپنا رخ انور کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے معاذ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے سب سے زیادہ قریب میری اہل بیت ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ حضور نے فرمایا تھا اے معاذ، مسلمان جہاں بھی ہو جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی میں آگے بڑھ جائے گا، اللہ اسی مسلمان کو، اسی متقی کو مجھ محمد کا سب سے بڑا قرب عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت معاذ کو میرے آقا نے یہ خوشخبری سنائی تھی، فرمایا تقوی اختیار کرنا، چاہے تو یمن میں بھی ہے تو ہمارے قریب ہے، اگر بندے کے دل میں تقوی نہ ہو تو مدینہ میں رہ کر بھی دور ہے، اور حضرت معاذ اگر تقوی اختیار کر رہے ہیں یمن میں رہ کر بھی مدینہ میں ہیں۔ یہ فرمایا حضور نے، فرمایا چلا جا یمن کی گورنری قبول کر لے، ہماری تمہاری ملاقات تو نہیں ہوگی، لیکن جہاں بھی رہے گا، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، اگر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو میرا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی میرے آقا نے اشارہ فرمایا تھا اپنے ظاہری زندگی سے رخصت ہونے کا۔ اسی طرح حضور ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ جب حضور کی مبارک زندگی کا آخری رمضان المبارک آیا تو میرے آقا نے اس ماہ رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، ماہ رمضان کے آخری 20 دن۔ یہ اعتکاف سے، ماہ رمضان سے ایک محبت کا اظہار تھا کہ آخری ہے، زندگی کا آخری رمضان ہے، حضور تو جانتے تھے۔ تو میرے آقا نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ہر سال میرے آقا حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، میرے آقا حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل حضور کو سناتے۔ یہ ہر سال ماہ رمضان کی روٹین تھی، اور ایک قرآن ماہ رمضان میں میرے آقا ختم فرماتے تھے۔ لیکن جب آخری رمضان المبارک آیا تو قرآن سے محبت کا میرے آقا نے اس طرح اظہار فرمایا کہ حضرت جبرائیل سے 2 مرتبہ قرآن سنا اور 2 مرتبہ سنایا۔ یہ بھی میرے آقا آخری وقت جاتے جاتے اپنی محبت قرآن سے بھی اظہار، اس کا اظہار بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کر گئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدھ کے دن تقریباً 18 سفر تھا، میرے آقا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد حضور علیہ السلام علیل ہوئے۔ اس سے ایک رات پہلے حضور جنت بقیع کے قبرستان تشریف لے کر گئے، اور وہاں جا کر میرے آقا نے فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر، ان کو سلام کیا، قبر والوں کو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد، تمہارے بعد، قبر والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے بعد اب فتنے آئیں گے، اور ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے بدترین ہوگا، ان کو یہ فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کھڑے ہو کر فرمایا تھا انا بکم للاحقون، فرمایا میں بھی ان قریب تمہارے ساتھ آ ملوں گا۔ وہاں بھی یعنی اپنے وصال مبارک سے 12 یا 13 دن پہلے وہاں بھی جنت البقیع میں بھی میرے آقا ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ اب ہم قبر والوں کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اسی طرح پھر بدھ کا دن آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے کر گئے، اور ان کی قبروں پر حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا۔ 8 سال کے بعد، ان تقریباً غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں، تو 10 ہجری کے آخر میں یا 11 ہجری کے شروع میں میرے آقا کا وصال ہو رہا ہے۔ تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ حضور کا خاصہ تھا۔ یہ میرے آقا کی خاصیت ہے، جو چاہیں آپ فرما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور احناف کا یہی موقف ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی قبروں پر بھی جنازہ پڑھا۔ تو روایت میں آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے، اس کو بیان کرتے ہیں ان دنوں میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضور زندوں کو بھی الوداع کر رہے ہیں، مردوں کو بھی الوداع کر رہے ہیں، یعنی قبرستانوں میں جا جا کر جو میرے آقا کے پیارے تھے ان سے بھی الوداع فرما رہے ہیں، اور جو آپ کے زندہ جو صحابہ تھے اور جو آپ سے محبت کرنے والے تھے ان سے بھی الوداع کیا۔ میرے آقا کی صحت کا جو آخری خطبہ ہے، اس کے بعد حضور علیل ہوئے، اور ایک اور خطبہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ جو صحت کا آخری خطبہ ہے حضور علیہ السلام کا، وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، یہ سن لیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین، اللہ کے رسول نے شہدائے احد کی قبروں پر 8 سال کے بعد جا کر دوبارہ جنازہ پڑھا۔ یہ میرے آقا کی ان سے محبت کا ایک اظہار تھا، جس پر حضور جنازہ پڑھ دیں تو اس کا جنت میں پتہ نہیں کون سا مقام اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو انداز تھا، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کل مودع للاحیاء والاموات، یوں پتہ چلتا تھا کہ حضور زندوں اور مردوں کو سب کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا جب شہدائے احد کے مزارات سے واپس تشریف لائے، ثم طلع المنبر، پھر منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور صحابہ سے جو آخری خطبہ صحت کے عالم میں میرے آقا نے بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی بین ایدیکم فرۃ، فرمایا میرے صحابہ
میں آگے جا کر تمہارا استقبال کروں گا. یہ بھی ایک اشارہ دے رہے ہیں. فرمایا اب میں تمہارا فرد بن رہا ہوں, آگے جا کر تمہارا استقبال کروں گا. یعنی میری امت کا جو بھی شخص جس کا بھی وصال ہوگا, مجھ سے ملاقات ہوگی اس کی, میں اس کا استقبال کروں گا. ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا تمہارے اندر زندہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے, و مماتی خیر لکم, میرا رخصت ہو جانا, وصال فرما جانا, یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس لیے کہ میں یہاں ہوں تو اللہ کی وحی آتی ہے, اور جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر اچھے ہوں گے تو اللہ کی حمد کروں گا, اگر برے ہوں گے تو اللہ سے بخشش مانگوں گا. یعنی میرا وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی بین ایدیکم فرۃ, میں تمہارا استقبال کروں گا. وانا علیکم شہید, میں تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا. اور پھر فرمایا کہ ان موعدکم الحوض, فرمایا تمہاری ہماری ملاقات کا جو وعدہ ہے وہ حوض کوثر ہے. ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. اللہ ہمیں سرخرو فرما کر حضور کی ملاقات نصیب فرمائے. تو میدان محشر میں میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر پر تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی. اور میرے آقا کی نبوت کی شان کیا تھی, نگاہ نبوت کا نور اللہ نے کتنا دیا تھا. حضور نے فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا, فرمایا حوض کوثر پر جو میرا مقام ہے, اس حوض کوثر پر میں یہاں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر اپنا حوض کوثر یہاں سے دیکھ رہا ہوں, اب بھی دیکھ رہا ہوں. اسی وقت فرمایا انی لانظر من مقامی ھذا, میں اس مقام کو اب دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا, فرمایا مجھے تم پر اب یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے اجتماعی طور پر. یعنی اللہ کی توحید اور وحدانیت, وہ عرب جو بتوں کے سامنے جھکتے تھے, اب میرے آقا کو کتنا یقین تھا. فرمایا میں نے تمہارے اندر اللہ کی توحید اتنی راسخ کر دی ہے, مجھے اب تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. اور اس سے مراد قیامت تک آنے والی ساری امت ہے, کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت ساری ہی شرک کرے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ بھی جب تک اللہ کا نام لینے والا موجود ہے, اللہ قیامت نہیں آنے دے گا. اللہ کی توحید کے ڈنکے ہمیشہ بجتے رہیں گے. یہ میرے آقا کی جو تبلیغ تھی اس کا اثر ہے. فرمایا میں تم پر شرک کا خوف نہیں کرتا. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا, فرمایا ہاں مجھے اگر خوف ہے تو وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے مال و دولت کے اندر پڑ جاؤ گے. دنیا کا حرص, دنیا کی لالچ, دنیا کی خاطر گناہوں میں مبتلا ہو جانا, حلال اور حرام کو نہ دیکھنا, فرمایا اس کا مجھے خوف ہے. تمہارے اندر دنیا داری آ جائے گی لیکن شرک کا خوف نہیں. اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں یہ میری آخری نگاہ تھی جو میں نے اللہ کے نبی کو خطبہ دیتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہو کر دیکھا. یعنی صحت کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کوئی خطبہ منبر پر جلوہ گر ہو کر نہیں دیا. یہ آخری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خطبہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 18 صفر کو حضور کی مبارک علالت شروع ہوئی, بدھ کا دن تھا. تو یکم ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے. اور جب بیماری علالت شروع ہو رہی ہے, بدھ کا دن ہے, ظہر کی نماز کے سے پہلے ہے یا بعد ہے, مختلف روایات ہیں, اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں درد سے یہ علالت شروع ہوئی, اور حضور نے سر پر پٹی مبارک بھی باندھی. اور حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ کے ہاں, حضور کی زوجہ محترمہ ہیں, حضرت سیدنا عباس کی یہ سالی ہیں, ان کی گزارش پر میرے آقا نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا تنعیم کے مقام پر, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء کے واپسی پر تشریف لا رہے تھے. تو ان کی باری تھی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے, لیکن حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے محبت کا یہ عالم تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ پوچھتے تھے این انا غدن, این انا غدن, فرماتے تھے کل میں کہاں ہوں گا, کل کس کی باری ہے, کل کس کی باری ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرے جو زندگی کے آخری ایام ہیں وہ سیدہ عائشہ کے ہاں گزرے. وہ کسی کے ساتھ دل لگی ہوتی ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری کے حالت میں صحیح میری تیمارداری کون کر سکتا ہے. تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم حضور علیہ السلام کا یہ بیان سمجھ گئیں کہ میرے آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو تمام ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ کل اسی کی باری ہے جہاں آپ چاہیں, یعنی آپ جس کے ہاں رہنا چاہیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. ظاہر ہے ازواج کا ایک حق ہوتا ہے, تو حضور ان سے اجازت مانگ رہے ہیں. تو
ازواج نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں وہاں تشریف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سوموار والے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کے اندر منتقل کیا گیا۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سہارا دے کر حضور کو لائے باہر، اور صحابہ فرماتے ہیں اس وقت جب ہم نے دیکھا اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر سر درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی 4-5 دن ہو چکے ہیں تو سر مبارک کا جو درد تھا یہ مسلسل جاری تھا۔ تو سوموار سے لے کر اگلے سوموار تک پورا ہفتہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اگلے جمعہ کو اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔